بہن اور بھائیوں کے حقوق اور فرائض. بہت سارے رشتے اللہ نے بنائے. ان تمام رشتوں میں جو خدا نے بنائے ہیں سب سے اہم ترین رشتہ اخوت ہے. اخوت کا مطلب بہن کا بھائی سے رشتہ، بھائی کا بھائی سے رشتہ. یعنی جو شرکت والدین میں اولاد میں شمار کیے جاتے ہیں ان کو اخوت کے نام سے یاد کیا. اصل میں اتنا زیادہ یہ مسئلہ کچھ غفلت میں چلا گیا کہ اسے لوگ سمجھے شاید اخوت کا مطلب ہے وہ اسلامی بھائی، ایمان کے بھائی، وہ بھائی بھائی مراد ہے. نہیں، سب سے پہلے لفظ اخ، لفظ بھائی کا عنوان اطلاق والدین کی ایک اولاد کے عنوان میں ہوتا ہے. پھر وہ جب ایمان اگر ملک ہو، ایمان کی اگر کیفیت ہو، اس پر بحث کی جائے تو پھر وہ ایمان کے بھائی، وہ اسلام کے بھائی، وہ بھائی بھائی بنایا جانا کسی کا، یا بہن بہن بنایا جانا. لیکن جو خدا نے بنائے وہ اولاد ہونے کے اعتبار سے ایک ماں باپ کی اولادوں میں بھائی اور بہن. گرچہ بہت سارے حقوق ہیں، اتنے سارے حقوق ہیں کہ بعض روایات میں 70 حقوق تک بیان کیے گئے. بہن کا بھائی پر کیا حق اور بھائی کا بہن پر کیا حق اور کیا فرض. اگر روایات پہ غور کیجئے تو روایات میں یہ اتفاق سے یہ عنوان آج کی تاریخ کی مناسبت سے بھی ہو گیا. آج کی تاریخ ہے جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ اور آج روز ولادت باسعادت جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ دی. تاریخ میں کچھ بہنیں یادگار ہیں، کچھ بھائی یادگار ہیں. ان میں سے ایک بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، موسیٰ ابن عمران، اللہ کے نبی، کلیم اللہ. ان کی بہن کا نام مریم ہے، باپ کا نام عمران، تو مریم بنت عمران. بالکل سیم نام ملا وہ آپ کو لگتا ہوگا. حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام بھی مریم بنت عمران، لیکن یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں اور بیچ میں کافی فاصلہ ہے دونوں کے زمانوں میں. نام ایک جیسے ہو گئے. مریم بنت عمران خواہر موسیٰ، مریم بنت عمران مادر عیسیٰ. تاریخ کا جملے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو فرعون کا زمانہ حکومت اور بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کیے جانے کا ایک مشکل ترین وقت تھا. خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی نازل کی کہ اس بچے کو اٹھا کر صندوق میں رکھیے، باکس میں رکھیے، اور باکس کو پانی میں ڈال دیجئے. ایک جیتا جاگتا زندہ خوبصورت ترین شہزادہ. ماں نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور ڈال دیا. ادھر فرعون کے گھر میں آسیہ، اس کی زوجہ، مگر صاحب اولاد نہیں. یعنی باکس بہتا ہوا، اتفاق انتظام، کہاں دریائے نیل کی بڑی وسعتیں اور کہاں خاص اس کے محل کے پاس سے جو علاقہ دریا کا گزرتا ہے وہاں تک یہ پہنچ گیا. اور انتظام بھی ایسا ہوا
کہ ایک درخت کی شاخ نے اس کو وہاں روک دیا جو جھکی ہوئی تھی پانی کے قریب۔ آسیہ نے، فرعون نے دیکھا، باکس کو اٹھوایا، غلاموں سے کھولا تو اندر انتہائی حسین جمیل شہزادہ۔ ویسے تو تمام بچے ایسے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے جن پر ایک خاص محبت کی کشش ہوتی ہے دیکھنے والوں کے لیے، اسی لیے آپ کسی بھی دیکھیں بچے کو تو آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ نے اس میں رکھی ہے کشش محبت کی، یہ تو اللہ کے پیغمبر۔ اٹھا لیا۔ مشکل مسئلہ یہ خوراک کا انتظام کیسے ہو؟ اس وقت ان کی بہن کام آئی اور بہن نے آ کر فرعون کی دربار میں پیشکش کی کہ میں ایسی خاتون کو جانتی ہوں، اس خاتون سے یہ خوراک قبول کر لیں گے۔ واقعاً بہن کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند کہ یہ بہن حضرت موسیٰ کو ماں سے ملانے کا باعث بنی، یا خدا کا وعدہ پورا ہوا کہ موسیٰ ماں کی گود تک پہنچے، ذریعہ کون بنا؟ بہن۔ ایک بہن یہ، اور ایک بہن تاریخ میں سب سے عظیم ترین بہن، سرکار سید الشہداء کی بہن، ایسی بہن کہ تاریخ میں نہ ایسی بہن کوئی گزری اور نہ کوئی ایسا بھائی گزرا۔ صرف دو خاص عنوانات پہ غور کیجئے۔ ہر بہن کا ایک حق ہے بھائی پر۔ واقعاً اگر بھائی اپنی بہن کے مقام کو پہچان لیں تو ماں کے بعد اگر کوئی شخصیت بغیر مفاد کے محبت کر سکتی ہے تو وہ انسان کے لیے اس کی بہن ہے۔ بہن کے لیے بہن یا بھائی کے لیے بہن۔ ذمہ داری، ایک بھائی بھی ذمہ داری کیا ہے؟ نان نفقہ شریعت نے واجب کیا بیٹی ہونے کی حیثیت میں باپ پر، اور شوہر ہونے کی حیثیت میں کہ بیوی ہے تو شوہر پر نفقہ واجب کیا، اور اگر صاحب اولاد ہے تو پھر اولاد پہ نان نفقہ واجب ماں کا۔ بھائی ایسا رشتہ اس پر کوئی نان نفقہ واجب نہیں، اس کے باوجود رشتہ مفاد نہیں ہے بلکہ حب ذات ہے۔ یہ بہن سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے۔ اسی لیے سرکار مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کی بھی تو بہن موجود ہے ام ہانی، لیکن آپ کی بہن کا تذکرہ بہت کم تاریخ میں ہے، سوائے آپ کے اس گھر کے حوالے سے کہ جو گھر مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ سے اتنا قریب واقع تھا، جس گھر سے اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے، یہ ام ہانی کا مکان تھا، مولا کی بہن کا مکان تھا۔ یا کوفے میں جو لوگ جا چکے ہیں معلوم، بیت الشرف ایک مولا کا مکان ہے بیت الشرف کے نام سے، مسجد کوفہ کی بیک سائڈ پر، عقب پر، یہ مکان ام ہانی کا مکان تھا۔ یعنی مولا اپنی بہن کے گھر میں رہتے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مکان بہن سے خرید لیا تھا، یا بہن نے بھائی کو یہ مکان ہبہ کر دیا۔ تو بہن کا مقام، بہن سے رشتہ سرکار کا بھی اور خود مولا۔ جب نکاح منعقد ہو رہا جناب زینب کبریٰ کا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے،
تو بھائی کی محبت نکاح میں شرط کے عنوان رکھی گئی. یعنی لوگ نکاح کے موقع پر جو شرائط لکھواتے ہیں وہ سیفٹی کے طور پہ ہوتی ہیں خواتین بچیوں کے لیے کہ تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے. مگر امام نے عجیب کام کیا, 2 شرطیں لکھوائیں. ایک, دن اور رات 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ جناب زینب کا مولا حسین کی زیارت کے لیے جانا. دوسرا, مدینے سے نکلتے ہوئے اگر ساتھ جانا چاہیں تو عبداللہ کو روکنے کا اختیار نہیں ہوگا. بہن. اور یہاں مکمل طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف بہن کا معاملہ ہے. جناب زینب کبریٰ نہ تو نبی ہیں اور نہ تو امام ہیں, نہ تو ان پر جہاد واجب ہے, نہ ان کی ذمہ داری قتال جنگ ہے. یہ ایک شوہر کے نکاح میں ان کی شریک حیات قرار پا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود امام نے یہ انتظام کیا. اور تاریخ کی سب سے بڑی قربانی, یعنی ایک ماں اپنی اولاد کو قربان کر سکتی. ایک خاتون اپنے شوہر کو چھوڑ کے مشکلات میں خود جا سکتی. ویسے تو اور بہت سی بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے, لیکن جناب زینب کی خاص بات یہ کہ قربان بھی کیا, پھر بچوں کی شہادت پر ان کا ماتم بھی نہیں کیا. اور تاریخ میں ایسی بہن جس کو معصوم نے فرمایا عالمہ غیر معلمہ, ایسی عالمہ جس کو کسی پڑھانے والے نے تعلیم نہیں دی, ایسی سمجھدار خاتون جس کو کسی سمجھدار نے سمجھایا بھی نہیں ہے. عالمہ غیر معلمہ, فہمہ غیر مفہمہ. ایک بہن یہ, اور ایک بہن معصوم قم. بہت ساری بہنوں میں کہتے ہیں ہر تحریک اور ہر انقلاب میں جہاں مردوں کا خون مجاہدین کا سلسلہ جہاد, وہاں خواتین کا رول بھی ہے. اور ان میں وہ رشتہ خواتین کا کچھ بھی ہو مگر ایک خاص رشتہ بہن کا. واقعاً ایران بن گیا. مشہد مقدس اکیلا مشہد نہ رہا بلکہ قوم مقدسہ کے ساتھ مل کر نور علی نور ہو گیا. بہن بھائی سے ملنے آئی, اور تو کوئی حوالہ ہی نہیں ہے. اور ایسی بہن کہ اور بھی بہت سی بہنیں مولا کی, لیکن فاطمہ کبریٰ بنت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, خاص اسم گرامی فاطمہ کبریٰ. اور 8ویں امام نے آپ کو معصومہ کے نام سے یاد کیا. معصوم کی بہن معصومہ نہ ہو تو کیا ہو. آپ کے یہاں تو کوئی خاص عنوان ہی نہیں ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہے تو نہ کوئی شوہر کا کوئی عنوان ہے نہ کوئی اولاد کا عنوان ہے. باقی اور بھائیوں میں بہنوں میں کسی اور عنوان سے اتنا معروف نہیں ہیں اور لوگ بھی آپ کے اعزاء احباب میں, لیکن خاص پہچان بھائی کے نام سے. تو بہن کا بھائی سے رشتہ اور بہن کا بھائی پر جو فرض اور حق ہے وہ یہ کہ دعا میں یاد رکھے, اپنے ہاتھ سے تکلیف, اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے, خیر خواہی اختیار کرے. جب کبھی مشکل پیش آئے اپنے بھائی یا بہن پر تو اس کی امداد کرے. جملہ تو عجیب سا ہے لیکن کیا کیا جائے, ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہوا. امام نے ارشاد فرمایا کیا ایسا ممکن ہو گیا کہ اگر کسی بھائی کو ضرورت پیش آئے
تو دوسرا بھائی جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو یہ اس سے پوچھے بغیر اس کی جیب سے ہاتھ ڈال کر رقم نکال لے اور وہ مطمئن ہو. اس حد تک دونوں میں قربت ہو کہ اس کی ضرورت ہو اور اس کی سخاوت ہو. بھائی بھائی سے مانگے تب جا کے بھائی کچھ اس کو دے، یا بھائی اتنا قریب ہو بھائی کے کہ وہ بھائی کا مال بھائی سے پوچھے بغیر استعمال کر لے اور بھائی مطمئن ہو. ایک چھوٹی سی مثال دی جا سکتی ہے کہ بہرحال بھائی کا رشتہ کیا ہے بہنوں سے. یہ کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، روایت نہیں پڑھ رہا، ایک صرف مثال پیش کرنے کے لیے. ایک خاتون جس کا واقعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ اس کے 3 جو رشتہ دار مرد ہیں وہ تینوں کسی ایک جرم میں پھانسی کی سزا کے حقدار قرار پائے. بیٹا، شوہر اور بھائی. تو لوگوں نے التماس کی قاضی وقت سے اور اس وقت کے حکمران سے، اتنا تو اس پہ خیال کرو کہ یہ خاتون یہ تینوں کی پھانسی کے بعد زندہ کیسے رہے گی، کسی ایک کی جان بخش دی جائے. تینوں کا جرم ایک ہے، سزا بھی ایک ہے، کس کو بخش دیا جائے؟ کہ اس کا اختیار دیا جائے عورت کو. خاتون نے تینوں رشتوں میں سے اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ رشتے بعد میں بھی بن سکتے ہیں خدا چاہے. جو رشتہ بعد میں نہیں بن سکتا، ماں باپ انتقال کر چکے اور رشتہ بھائی والا ہے. بھائی کے لیے بہن کی اہمیت. اب آج کے حالات عجیب ہیں کہ وہ بہن سے میراث میں حق دینے کے بجائے بھائی راستہ ڈھونڈنے کو راستہ مل جائے کہ شادی شدہ بہن کا حق نہیں ہے میراث کے اندر. عجیب ظلم ہے کہ ایک مکان کے ٹکڑے کے لیے، ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنی بہنوں کو کورٹ میں لے کر آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد شہزادیوں کا ماتم کرتے ہیں کہ انہیں دربار میں لایا گیا تھا. تو کیا حقوق و فرائض ہیں بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ؟ بہن بھائی کو کیا دے سکتی؟ دعا، محبت، خلوص، ہمدردی، غم گساری، اور جو حقوق امام نے بیان کی اخوت کی، تمام کے تمام. انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ پروردگار تمام اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے مشکلات کا خاتمہ فرمائے. خاص طور سے جو رشتوں کی جو قدریں ختم ہو رہی ہیں، ان قدروں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے. آپس میں احترام اور عزت، محبت و الفت خاندانوں میں عطا فرمائے. بغض و حسد و کدورت و غیبت و تہمت کو درمیان سے دور فرمائے. گھروں کی آبادی کے اسباب فراہم فرمائے. ہمارے اسلامی معاشرے کو، ہمارے ایمانی معاشرے کو تعویذ اور تمام ایسے جرائم سے محفوظ فرمائے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو کربلا معلیٰ اور مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، اور خاص بی بی زینب کبریٰ کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے. شہزادی کے روضے کی حفاظت فرمائے، اور اس روضے کے محافظین جو جوان ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا روز قیامت جناب زینب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب زینب کے مصائب کے انتقام کے لیے
امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور جو بی بی نے خاص درس دیا اپنی پوری زندگی سے نصرت امام کا، تحفظ شریعت کا، ہمیں بی بی کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله